وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في كلامه المجيد أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تعالی کے تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں سے مت ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے، مشرکوں کا طریقہ نماز ادا کرنا نہیں ہے۔ بالخصوص اس زمانے کے مشرکوں پر نظر ڈالیں، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ جی اس وقت جو مشرکین تھے نماز ان کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور مشرکوں میں سے ہونے سے منع کیا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز قائم نہیں کرتا تو اس بندے کا شمار مشرکوں میں ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بے نمازی کا شمار مشرکوں میں سے ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو اسلام کی تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت بتایا ہے، توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ یہ
4 اور 5 کی ترتیب حدیثوں میں بدلی ہوئی بھی ہے. کچھ حدیثوں کے اندر حج کو پہلے روزوں کو بعد میں، تو کچھ حدیثوں کے اندر روزوں کو پہلے اور حج کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. بہرحال یہ 5 جو ہے اسلام کی ارکان ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، ایسی بنیاد جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. جس میں ہم غور کریں گے تو سب سے پہلے توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے. اس نماز کو اس قدر مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل دیا گیا ہے، اتنا زیادہ مقام دیا گیا ہے کہ نماز کو مومن کی معراج تک قرار دیا گیا ہے. حالانکہ یہ جملہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، لیکن اسلاف یہ بات بولے ہیں کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے. آپ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بندہ اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. بندہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنی عظیم ترین دعائیں دیکھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے پورا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف لگا کر بندہ کیا دعا کرتا ہے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پر چلا. کس انداز میں چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس طرح نیک لوگ چلے، جو نیک لوگوں کا راستہ تھا اس طریقے سے مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دے. اور اللہ مجھ کو یہود و نصارہ کے طریقے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. تو ایک بہت لمبی حدیث ہے، اصلاً یہ میں نے اس کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا. اندازہ لگائیں کہ کس طرح نماز کے اندر بندہ ایک ایک کلمہ کہتے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے جاتا ہے. نماز کو مومنوں کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ بتلایا گیا ہے. ایک تو انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ بڑا جلد باز اور بڑا جو ہے نا مطلبی انسان، مطلبی اس طریقے سے کہ اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ نفع چاہتا ہے کہ میرے پاس رہے، یہ جتنا زیادہ ہو سکے مجھ کو پہنچتے رہے. لیکن کبھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا. اللہ نے انسان کی صفت کو قرآن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اذا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کمزور پیدا کیا گیا، جلد باز بنایا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے. کیسا کمزور؟ جب بھلائی پہنچتی ہے تو کہتا ہے بھلائی میرے پاس رکے نہ، یہ کبھی ختم نہ ہو، یہ لوگوں میں نہ پھیلے، مجھ کو جتنی زیادہ ہو سکے بھلائی ملتے رہے. بھلائی کو اپنے پاس جمع رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ مَنُوعًا، اور جب اس کو برائی پہنچتی، تکلیف پہنچتی، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ دونوں صفتیں اچھی صفت نہیں ہے، یہ دونوں عادتیں اچھی عادت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، لیکن اللہ رب العالمین ان بری عادتوں سے نمازی کو بچا کے رکھتا ہے. نمازی کے اندر یہ چیز اللہ پیدا نہیں ہونے
دیتا. کون سا نمازی؟ وہ نمازی جو نماز کے اندر حفاظت کرتے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. 1 دن 2 دن ادا کر لیے نہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ان سے اتنا راضی، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس فطرت کو، اس بری عادت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. نماز کی حفاظت کرے. آپ دیکھیں تو صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے لوگوں کو نماز کی تلقین کرے. پوری زندگی. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ کی زبان مبارک میں کچھ بولنے کی طاقت تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آخری کلمات نکلے، یعنی نبی کی زندگی کے سب سے آخری نصیحتیں جو نبی کی طرف سے، نبی کی زبان سے اپنی امت کے لیے نکلی، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نبی اس حالت میں اپنی زبان سے کہے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، لوگوں نماز قائم کرنا، اور جو تمہارے غلام اور لونڈی ہیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا. آپ بتائیں نبی کیا سمجھتے ہوں گے نماز کو، کہ اس حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیحت کر رہے نماز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سکون پہنچانے والی چیز ہے. مومنوں کی تکلیفیں، پریشانی ختم کرنے کا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز. آپ غور کیجئے مکہ کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی کس قدر تکلیفوں سے بھری زندگی تھی. ان کی زندگی بے انتہا مشکل، ان کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا ڈھنگ سے، کھانا پینا بڑی دور کی بات، آرام کی نیند بھی نہیں لے سکتے تھے. مشرکین مکہ اس قدر ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اتنا ستائے، پریشان کیے. وہ صحابہ کبھی نبی کے پاس آ کر کہہ دیتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ 13 سال کا لمبا وقت تکلیف کی حالت میں گزر گیا. 13 سال کا لمبا زمانہ. ظاہر سی بات ہے آدمی پریشان ہوگا کہ آخر اللہ کی مدد آئے گی کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات سن کر کبھی خاموش ہو جاتے، کبھی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کو یاد دلاتے کہ پہلے نبیوں نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج ہم کو پہنچ رہی تو کیا بڑی بات ہے. اور اللہ کا شکر ہے صحابہ وہ تھے بھی ایسے ایمان والے کہ اتنا سا جملہ نبی کی زبان سے سنتے اپنی تکلیفوں کو بھول جاتے، ایمان پر اپنے آپ کو باقی رکھ لیتے تھے. اس قدر تکلیفوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلا حکم دیا نماز قائم کرنے کا. یہ اسلام کا سب سے پہلا حکم ہے، سب سے پہلا حکم توحید اور رسالت کے بعد جو اللہ نے نازل کیا، نماز قائم کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، 5 وقت کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اس قدر تکلیف کے عالم میں نماز کا حکم. جی ہاں، جب وہ نماز کے پابند بنے تو اللہ رب العالمین نے اب ان کی تکلیف سے نکلنے کے راستے ہموار کیا. اور کچھ دن نہیں گزرے کہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم نازل کیا اور مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کو اللہ نے ایسا جمایا کہ وہ لوگ مہاجرین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی کھیتی باڑی، اپنا تجارت
سب کچھ مہاجرین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے. یہ ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی. نماز کی وہ برکت ہے. آج دیکھیں نا, آج مسلمان مختلف قسم کی تکلیفوں کے دور سے اب بھی گزر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. بالخصوص ہم اپنے وطن عزیز کی بات کریں, یہاں پہ بھی حالات کچھ علاقوں میں بہت مشکل ترین ہے. وہاں کے مسلمان کافی پریشانیوں سے دوچار کیے جا رہے ہیں, اور بھی سبھی طرح یہ حالات دیکھنے کو ملیں گے. لیکن ایسے تکلیف کے دور میں ایک طرف مسلمان امید لگایا ہوا ہے کہ اللہ مدد نازل کرے گا, لیکن مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے کہ اللہ مدد پہنچاتے. آپ غور کر کے دیکھ لیں, ابھی گزشتہ چند سالوں سے آپ اپنے ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں. مسلمانوں کے حالات پر پھر نظر ڈالیں کہ مسلمانوں نے کتنا احتجاج کیا, کیا نہیں کیا. اس کے بعد مسجد پر نظر ڈالیں اور بتائیں کہ کوئی ایک نیا چہرہ دکھتا ہو جو پہلے نمازی نہیں تھا اور اب وہ نمازی بن گیا ہو. کوئی ایک چہرہ نیا نظر آتا ہو مسجد میں. تم اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ ایسے تکلیف کے عالم میں بھی تم نماز کو نہیں آ پا رہے ہو, اور امید لگاتے ہو کہ اللہ مدد نازل کر دے, اللہ مدد اتار دے. اللہ کے بندوں, نماز قائم کرو. نماز جب ادا کرو گے اللہ رب العالمین مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا. نماز اللہ کے ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ, جس میں آدمی کی زبان بھی عمل کرتی ہے, آدمی کے جسم کے دیگر اعضاء بھی عبادت میں لگ جاتے ہیں. زبان بھی عبادت کرتی ہے, دیگر اعضاء بھی عبادت کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. نماز پورا کے پورا اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھو. اب غور کیجئے, قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں آگاہ رہو, اللہ کا ذکر, اللہ نے اس میں وہ شان رکھی ہے کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بہت سکون نصیب ہوتا ہے دلوں کو. وہ بے چینی, بے قراری سب ختم ہوتی ہے. آپ نماز کا اہتمام تو کر کے دیکھیں. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی مشکل حالات آتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رخ کرتے تھے, نفل نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے. وجہ کیا تھی؟ وہ نفل نماز سے ان مشکل حالات سے نپٹنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ہموار کر دیتا ہے. ان نمازوں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھا ہے. آج دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بھی سمجھائے ہیں, نماز آپ کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک طرف تو قرآن میں یہ آیت موجود ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی. دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری مثال دے کر سمجھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارأیتم لو ان نہرا, کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو, پانی کی ایک نہر ہو, بہتا ہوا پانی ہو, اور وہ شخص اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے, روزانہ 5 دفعہ اس پانی سے نہائے, کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی بچ سکتا ہے؟ صحابہ کہے نہیں اللہ کے رسول, کوئی میل نہیں بچ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے. بتاؤ تو صحیح, کوئی 5 وقت کی نمازی ادا کرے, کیا اس کے جسم میں کوئی گناہ کی گندگی بچ سکتی ہے؟ نماز تو پڑھا بندہ کیوں نماز سے دور ہوتا ہے؟ نماز کے اللہ نے جتنے فائدے فضیلت بیان کی ہے, یہ بہت اچھی طرح یاد رکھیں, نماز چھوڑنے والے کے لیے اس سے زیادہ سخت وعیدیں بیان کی ہے. ایک طرف دنیا کا معاملہ ہے بے نمازی کے تعلق سے. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق,
کہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ اس کو منافق کہتے تھے. ایسا منافق جس کا منافق ہونا 100% ہے. معلوم النفاق کہ اس کے نفاق میں اب کچھ، اس کے منافق ہونے میں اب کچھ ڈھکا چھپا باقی نہیں بچا. بے نمازی ہے، صحابہ کہتے ہیں منافق ہے. اللہ کے بندوں، خود کو صحابہ کی فکر کے سامنے رکھ کر تولو خود کیا ہو. وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اس روئے زمین کے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اس روئے زمین کے سب سے اچھے مزاج والے لوگ ہیں، سب سے پختہ ایمان والے لوگ ہیں. ان کے اقوال میں خود کو تول کے دیکھو کہ ہم کیا ہے. کہا ما تخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق. کہ صحابہ کہتے ہیں جو نماز سے پیچھے رہتا وہ منافق، ایسا منافق کہ اس کا منافق ہونا پکا طے ہے، اس کے نفاق میں شک بھی نہیں کر سکتے. اللہ رحم کرے ہم پر. ہم لوگ تو سب کے سب نمازوں سے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کس کو فکر نماز کی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا ذکر کیا. سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جب موت آتی ہے نا بندے کی تو اس کی سانس اوپر چڑھنے لگتی ہے، پنڈلیاں کھینچنے لگتی ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. لوگ کہتے ہیں کوئی علاج کرنے والا بلاؤ، کوئی دم کرنے والا بلاؤ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. کوئی ہو جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی علاج کرنے والا، کچھ پڑھ دے اس کو زندگی مل جائے، اس کی تکلیف کم ہو جائے. پتہ ہے اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ اکبر. اس وقت فرشتوں کی طرف سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ شخص نہ تو یہ تصدیق کرتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. یہ تکذیب کرتا تھا، جھٹلا دیتا تھا حق بات کو اور نماز سے پیچھے بھگتا تھا. آپ زندگی میں منافق کہہ دیے گئے. موت کے وقت کیا کہا جا رہا ہے آپ کے بارے میں؟ کیا انتظار کر رہے ہو کہ ایسا پیغام موت کے وقت ہمارا ہے؟ موت سے آگے قدم بڑھائیے برزخ کی زندگی کی طرف. برزخ کی زندگی یعنی موت سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی اس کو برزخ کی زندگی بولتے ہیں. آدمی زندہ تو ہے ایک پردے میں، ہم کو نظر نہیں آتا. وہ پردہ قیامت کے دن ہٹا دیا جائے گا کہ پھر ہم سب کو دیکھیں گے، وہ ہم کو دیکھیں گا. برزخ کا میننگ پردہ ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے کچھ حالات وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے بتلائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے تفریح کرائی گئی اور بہت سے مناظر عذاب کے انعام کے دکھائے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص زمین میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک دوسرا آدمی بڑا سا پتھر لے کر کھڑا ہے. وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر میں پتھر زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. وہ پتھر مارنے والا شخص پتھر کو لینے کے لیے جب جاتا ہے اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو صحیح کر دیتے ہیں. وہ پتھر لے کر آتا ہے، دیکھتا ہے تو صحیح ہو گیا، واپس مارتا ہے. کہا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک اس کے سر کو پتھر سے پھوڑا جاتا رہے گا، اس کے سر کو پیستے رہیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے، جبرائیل یہ کون؟ یہ پتھر مارنے والا کون ہے جس کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیا جرم اس کا؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ تو عذاب کا فرشتہ ہے جس کو پتھر مار رہا ہے. اور یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے جس پر پتھر پڑ رہے ہیں، جس کے سر کو پتھر سے پیسا جا رہا ہے،
اس شخص کے دو قسم کے جرم تھے. پہلا جرم کیا تھا؟ کانا یاخذ القرآن فیرفضہ. اس کو قرآن دیا گیا تھا لیکن اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن پڑھتا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن حفظ نہیں کرتا، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، قرآن کی تبلیغ نہیں کرتا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں لاتا. قرآن دیا گیا، قرآن کو چھوڑ دیا اس نے. قرآن اگر کچھ یاد تھا تو اس کو بھول گیا. یہ دماغ قرآن کو محفوظ رکھنے کی جگہ ہے نا، اس کا استعمال دنیا میں اس نے بہت کر لیا قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے. اسے دماغ کو پتھروں سے وہاں کچلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دوسرا گناہ کیا بتلایا؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. دوسرا جرم یہ بتایا کہ فرض نماز کے وقت میں سویا رہتا تھا. بعض حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت میں سویا رہتا تھا. کیا بولتے ہیں دوستو؟ کیسی گزرے گی برزخ کی زندگی ہماری؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے رکھ کے؟ خبر کی زندگی کیسے گزرے گی؟ برزخ کیسی گزرے گی؟ 2-4 دن کا وقت نہیں ہے، سینکڑوں سال، ہزاروں، لاکھوں سال اس حالت میں گزارنا ہے. کیا جرم ہے؟ نماز کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. بندے کو پتہ نہیں آرام سے سویا ہے. اور بدبختی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ تو 7 بجے، 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے کا الارم لگا کے سوتے. یعنی ارادتاً پورے یقین کے ساتھ فجر چھوڑنے کی نیت سے سوتا ہے بندہ. الارم لگا موبائل میں، 7 بجے اٹھنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. 9 بجے اٹھنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. 6:30 بجے جاگنا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے. لگایا الارم موبائل میں. فجر نہیں، اس کا کوئی الارم نہیں. اللہ کے بندے پھر عربی علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ شخص ارادتاً جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا ارادہ کر کے سوتا ہے، ایسا شخص کافر شخص ہے. ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے، یقینی بات ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے، ہم میں سے اکثر لوگوں کے حالات ہی ہوں گے. گھر کا بچہ ہے، صبح بچہ جاتا ہے کہاں؟ اسکول جاتا ہے. 7 بجے گاڑی لینے کے لیے آتی ہے. ماں ہے 6:30 کا الارم لگا کر سوئی ہوئی ہے. 7 بجے گاڑی آئے گی. کیوں جی؟ ان کو فکر ہے، پوری فکر ہے بچے کو اسکول پہنچانے کی. خود کو جنت تک پہنچانے کی فکر نہیں، خود کی برزخ سنوارنے کی فکر نہیں، خود کی آخرت سنوارنے کی فکر نہیں. برزخ سے آگے بڑھے قیامت کے دن آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بندہ پہنچے گا تو سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہو جائے گا. آ جاؤ. کسی کوئی کافر سے نہیں. نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ کافر سے نہیں. وہ لوگ جو نماز کو فرض مانتے تھے، وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے قائل تھے، جو مومن تھے، جو مسلمان تھے، ان سے سوال ہوگا. پہلا سوال نماز کے بارے میں. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز کا معاملہ درست ہے، نماز کے پابند ہیں، تو بقیہ عمل تب کہیں درست مانے جائیں گے. اور اگر نماز کا معاملہ درست نہیں تو پھر کوئی عمل کی ویلو ہی نہیں. ہوگا آپ حج کر کے آ گئے، ہوگا آپ عمرہ کر کے آ گئے، ہوگا کہ آپ نے بڑی ساری قربانیاں پیش کی ہے، کیا ہوگا آپ نے بڑی نیکیاں، لیکن نماز اگر درست نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسُدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ. سارے عمل آپ کے بیکار تسلیم کیے جائیں گے. یعنی نماز سبب ہے اس بات کا کہ بقیہ عملوں کی قبولیت کا سبب اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنایا ہے. نماز صحیح تو بقیہ عمل آپ کے قبول ہے. نماز اگر بیکار تو باقی عمل سب رد کر دیے جائیں گے. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کا دن ہوگا،
اللہ رب العالمین بندوں کو حکم دے گا کہ بندو اب سب میرے سامنے حاضر ہو. سب بندے اللہ کے سارے بندے موجود ہیں. حکم ہوگا سب میرے سامنے سجدہ کر لو. اب اللہ کے سامنے موجود ہو, اللہ کو سجدہ کر لو. فلا یستطیعون, اللہ کو سامنے پا کر بھی اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی بتائیں اس کو. ایک طرف آپ قیامت کی تکلیفوں کو سامنے رکھیں کہ قیامت کی تکلیف کتنی خطرناک ہے, پھر اس بات کو سوچیں کہ ایسے وقت میں بندہ اللہ سے کیا امید لگائے گا, اللہ کے حکم کو کیا اہمیت دے گا, کیا سمجھتا ہوگا اس وقت کہ اللہ مجھ کو سجدے کا حکم دے رہے ہیں, اگر میں سجدہ کر لوں تو آج کے قیامت کی تکلیفوں سے نہیں بچ جاؤں. لیکن اللہ کہتا ہے فلا یستطیعون, بندہ چاہے گا اللہ کو سجدہ کر لے, لیکن سجدہ کرنے کی طاقت اس کی نہیں ہوگی, اس کی پیٹھ سخت کر دی جائے گی, وہ جھک بھی نہیں پائے گا. خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, پھر نگاہیں نیچے جھک جائیں گی, چہرے پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی. دنیا کی بڑی بڑی باتیں سب جانے دو, تمہارا مال دولت عزت شہرت عہدہ منصب سب ایک طرف, ذلت و رسوائی چہرے میں چھائی ہوگی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. دنیا میں جب صحیح سلامت تھے لوگ تب ان کو سجدوں کے لیے بہت بلایا گیا, تب یہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں آئے, تب نماز کے لیے نہیں آئے. آج یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لی ہے. دیکھیں یاد رکھیں, قیامت کا دن جو ہے وہ دار العمل نہیں دار الجزاء ہے. وہ عمل کا دن نہیں, وہ بدلے کا دن ہے. وہ عمل کا دن نہیں, وہ عمل بھی جو کرنے کو کہا جا رہا ہے نا, وہ امتحان کا ایک ذریعہ ہے, امتحان کا ایک سبب ہے. قیامت کا دن حساب کا دن ہے, یوم الحساب ہے. وہ حساب کا ایک طریقہ اپنایا گیا کہ بے نمازی اور نمازی کے بیچ میں فرق کیسا کیا جائے, اس کا فیصلہ کیسا ہو, ان کا حساب کیسا ہو. اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے دیں گے. یہ بات کوئی کہے تو بڑی خراب معلوم پڑے گی کہ ہمارا انجام کیا ہے, لیکن خود سے سوچے تو ہو سکتا ہے سدھرنے کی تڑپ پیدا ہو, اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو. سوچے خود سے کہ برزخ میں ہمارا اپنا کیا حال ہوگا. خود سے سوچے کہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, رب حکم دے گا سجدے کا, تب ہمارا کیا حال ہوگا. خود سے سوچے اپنی ذات کے بارے میں. آج دنیا کی ہر چیز کے لیے ہم لوگ وقت نکال لیتے ہیں. ابھی دیکھیں نماز کے لیے وقت نہیں, کوئی رشتہ دار کے یہاں شادی کا فنکشن ہو, دیکھیں ہمارے پاس کتنا لمبا وقت ہے, کتنا بڑا وقت ہے ہمارے پاس. نماز کے لیے کتنا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کتنا لگتا ہے, وہ وقت نہیں. دنیا کے دیگر سارے کاموں کے لیے وقت ہے. جب اس قدر بدبختی ہمارے ذہنوں میں دماغوں میں سما جائے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے. آگے دیکھیں, موت برزخ قیامت, اور آگے بڑھے جنت و جہنم میں داخلے تک پہنچ جائیں. اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہوں گے, جہنمی جہنم میں. جنتی لوگ جہنمیوں کی طرف نظر ڈالیں گے, بہت سے کو پہچان جائیں گے, پہچانیں گے دنیا میں ہمارا پڑوسی تھا, ہمارا دوست تھا, ہمارے ساتھ میں کاروبار کرنے والا, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, ایک محلے کا رہنے والا, ایک شہر کا رہنے والا. جو بھی پہچان ان کی نظر میں آئے گی اس کے مطابق وہ پہچان جائیں گے. لیکن کیسا دیکھ رہے, اس کو جہنم میں پا رہے ہیں. جنتی اس کو جہنم میں پا رہے ہیں, پہچان گئے, پر وہ ہے کہاں؟ جہنم میں. سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, آپ لوگ یہ جہنم میں کیوں آ گئے جی؟ آپ تو اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ, جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. جہنمی کیا جواب دے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ پہلا جواب. اس کے اور بھی جوابات ہوں گے. پہلا جواب اس کا کیا آئے گا
लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में फेंक दिया। अल्लाह के बंदो, नमाज की हिफाजत करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत से कबल यूं ही नहीं बोल दिए अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, कि नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, नमाज की हिफाजत करना, यूं ही नहीं बोल दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं कि नमाज पढ़ना किस कदर अजीमत वाला काम है और नमाज को छोड़ देना कितनी तकलीफ और परेशानी का सबब बनता है। इसलिए उस आलम में भी अल्लाह के रसूल ने जो नसीहत की तो उस नसीहत को, नमाज को अपनाया कि आप नमाज पढ़ने वाले बनो। दोस्तों, ये बगैर शक और शुबे के बोल सकते हैं हम लोग, बगैर तरद्दुद के, बगैर झिझक के, कि आज मुसलमानों की अक्सरियत या हमारी अक्सरियत बेनमाजी है। अब हमारी और मुसलमानों से और आगे कदम पर ये जाए, मेरी अपनी ज़ात की बात करें तो हमारी अपनी ज़ात की एक कैफियत है कि हमारी अपनी ज़ात ज़्यादातर बेनमाजी बनकर दुनिया में रह रही है। कितनी नमाज पढ़ते हैं। आज माशाल्लाह देखिए, अभी जुमे का वक़्त है, मस्जिद फुल है। कि असर में हमारी ज़ात नमाजी बचेगी? कि असर में हम इतनी तादादों में मस्जिद में मौजूद होंगे? अभी असर आएगी हम बेनमाजी रहेंगे, मगरिब आएगी बेनमाजी रहेंगे। ऐसे बेनमाजी आलम में, बेनमाजी की हालत में मौत हो जाए तो फिर वो मौत अच्छी होगी? नमाज पढ़ो दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदो बनो। नमाज यकीनन मुनाफिकों पर बड़ी भारी है, लेकिन मोमिनों के लिए आसान है। अब आप खुद फैसला करें अपनी ज़ात के बारे में कि आपको आसान मालूम पड़ती है या भारी लगती है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाजी बनाए। अल्लाह नमाज की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाए। अल्लाह जो नमाज़ें हमने अदा की उन नमाज़ों को अल्लाह तो कबूल फ़रमा ले। अल्लाह जो नमाज़ें हमारी छूट गई अल्लाह उनको दरगुज़र कर माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह आने वाली ज़िंदगी में हमको नमाजी बना दे। अल्लाह आने वाली ज़िंदगी में हमें नमाजी बना दे। अल्लाह हमें नमाज की हिफाजत करने वाला, नमाज को वक्त पर अदा करने वाला बना दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।